السلام علیکم. ہم ادھر ملاوی میں ہیں. ہمارا کنٹری مینیجر ہے ادھر مدثر اور عدنان جو افریقہ ہیڈ کر رہے ہیں. عدنان, ادھر اس ولیج میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر آج اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے غیر مسلموں کو. آئرہ کا جو فوکس ہے وہ غیر مسلموں کو دعوت دینا ہے اسلام کی. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آئرہ ایک تنظیم کی حیثیت سے کیا کام کرتی ہے تو ہم بتائیں گے کہ اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا یہ ہمارا کام ہے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن رسول اللہ. تکبیر تکبیر تکبیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع جو انہوں نے خطبہ دیا, جو حج کیا تھا اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے تقریباً 4 ماہ پہلے, اس خطبے میں جہاں سب سے بڑی تعداد موجود تھی ان کے صحابیوں کی, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ تو اصحاب الرسول نے اجتماعی طور پہ جواب دیا کہ بالکل پہنچا دیا آپ نے, اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا اب جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں وہ یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچائیں جو غیر حاضر ہیں, جو غائب ہیں, جو یہاں نہیں ہیں. in other words, اگر ہم دوسرے الفاظ استعمال کریں تو پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دین زمین کی پشت پر ہر گھر تک پہنچے گا. وہ گھر اگر چمڑے کا بناؤ, بالوں کا بناؤ, یا اینٹوں کا بناؤ, یا گارے کا بناؤ, یہ دین ہر گھر میں داخل ہوگا. تو اسی مشن کے تحت, اسی کے مد نظر ہم یہ کام کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو آپ نے اپوائنٹ کیا ہے مدثر بھائی کو کنٹری مینیجر. مدثر بھائی, اگر آپ تھوڑا اپنے ایک پریویو دے سکتے ہیں ادھر کیا ہو رہا ہے, یعنی یہ کیا سیٹ اپ ہے؟ اور یہ ایک گاؤں کا ایک سیٹ اپ ہے جس میں آپ جس ماڈل ایک گاؤں کا جو سارے ملاوی گاؤں میں اسی طریقے کی کچھ سچویشن ہوگی. اس سچویشن میں ہمارے پاس چیف بھی اٹینڈنس میں ہے. وہ چیف اس میں ایک جو پنک ڈریس میں ہے وہ اس علاقے کی چیف ہے. اس کے ساتھ جو نیلے قمیض میں بیٹھے ہیں وہ اس کے پڑوسی ولیج ہے ان کے چیف ہیں. تو چیف کی انوالومنٹ ہمارے اس پروگراموں میں ہمیشہ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. سنت بھی ہے نا کہ آپ سید جو لیڈر ہے آپ کا, امیر ہے اس علاقے اس سے آپ بات بھی کریں. تو ہمارے لیے 2 سب سے امپورٹنٹ بات جو اس پہ آنے کی کہ ایک کچھ دعوت دینے سے پہلے ہمیں ان سے اجازت لینی ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں آ کے پروگرام کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات, ان جو چیف ہوتے ہیں یہ جب اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھی ایک پروگرام ہے تو وہ سارے لوگ چاہے مسلمان ہوں, غیر مسلم ہوں, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, سب نے آنا ہے کیونکہ اس نے بلایا ہے. جو پنک شرٹ میں ایک فیمیل چیف ہے وہ اس علاقے کی چیف ہے. اسی لیے لوگ آئے ہوئے ہیں, بچے آئے ہوئے ہیں, بڑے آئے ہوئے ہیں, سب آئے ہیں کیونکہ انہوں نے وہی جیسے گھر میں ہوتا ہے, اگر والد نے بول دیا کہ ابھی ایسا بولنا ہے, یہ وہی ایک انتظام ہے اس گاؤں کا. یہ امیر ہے تو اس گاؤں کے انہوں نے اگر بولنا ہے تو سب نے آنا ہے اور ویسے ہونا ہے اس علاقے میں. یہ جو پروگرام ہے یہ شروع ہوتا ہے, آج پہلا دن ہے, تو کتنے عرصے کے لیے پروگرام چلتا ہے؟ یہ تقریباً 1 مہینے کا کم سے کم پروگرام ہوتا ہے کیونکہ پہلے دعوت دیتے ہیں, کچھ لوگ اسلام پہ آتے ہیں اور پھر ان کو نیو مسلم کی کلاسز سکھائی جاتی ہیں مسلمانوں کے لیے کہ بھئی کیا اس دین ہے, بیسکس ان کی چیز سکھائی جا رہی ہوتی ہے. بٹ کبھی کبھار 1 مہینہ کافی نہیں ہوتا, تو اس کی ضرورت کے حساب سے اس گاؤں کی اس کو اور آگے ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی چاہے وہ 2 مہینے ہوں, 3 مہینے ہوں, اس نئے مسلمانوں کی ضرورت کے حساب سے. تو اب یہ تقریباً 3 دن کے لیے دعوت کریں گے, پھر لوگ اسلام ایکسیپٹ کریں گے, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں 3 دن ہمارا 3 دن کا فوکس دعوت ہوتا ہے جیسے آپ نے بولا. بٹ اس کے بعد ہماری نیو مسلم کلاس یعنی کہ ان کو سکھانا کہ اب جو دین پہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کو سکھانا کہ بھئی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو بھی اسلام قبول کرے. بٹ اس میں صرف وہ نئے مسلمان نہیں آتے, جو غیر مسلم ہیں وہ بھی آتے رہتے حالانکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اور اس میں سب سے زیادہ ہماری جیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایکچولی ہوتا کیا ہے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنا چاہتے ہیں بٹ کچھ ان کے دلوں میں شک و شبہ رہ جاتا ہے. جب وہ کلاس اٹینڈ کرتے رہتے ہیں تو اس میں آہستہ آہستہ کر کے ان کے جب وہ شک دور ہو جاتے ہیں اور ہمارے دائی ان کو باتیں کلیئر کر لیتے ہیں تو بھی وہ دین پہ آ جاتے ہیں. بلکہ اس میں ایک مزے کی بات تھی, جیسے آپ سے پچھلی بار بھی بات ہو رہی تھی کہ اکثر لوگ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہوتا بٹ پھر بھی جا کے انہوں نے سورہ فاتحہ یاد کر لی ہوتی ہے. وہ اتنی کلاسز میں اٹینڈ کر کے اتنے قریب آ جاتے ہیں ہمارے دین کے. جی, تو یہ ہمارے ایک دائی ہیں
اور یہ ایک ہیں, اور اس ملک کے اندر کتنے آئرہ نے دعات رکھے؟ ابھی تقریباً 160 دائی ہیں جو کہ بہت الگ الگ گاؤں میں ان کو ہر الگ الگ جگہ بھیجا جاتا ہے. یہی کرتے ہیں جو ادھر ہو رہا ہے, ہر یہی ایک سیٹ اپ, یہی سیٹ اپ ہوتا ہے منیمم 1 مہینے کے لیے, پھر لمبا بھی جیسے ضرورت ہے, بٹ کم سے کم 1 مہینہ ہر گاؤں میں انہوں نے وقت دینا ہی دینا ہوتا ہے. یہ لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اس وقت لوگوں کو دعوت دینے لگے ہیں, اس دین کی دعوت دینے کہ بھئی جو آپ نان مسلم ہیں ان کو سب سے پہلے نبیوں کی بات بتائی کہ بھئی جو سارے نبی تھے ہمارے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب لوگوں کی نماز, ہمیں سب کی عبادتیں سب ایک جیسی تھی. تو ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگ دعوت کا ہمارا ایک طریقہ ہے گو ریپ کا, کہ ہم لوگ اللہ کے بارے میں بتائیں ان کو, ہمارے قرآن کے بارے میں بتائیں, ہماری کتاب کے بارے میں بتائیں. تو وہ سب بتا کے ان کو سلولی کر کے ان کی باتوں کو کلیئر کر سکیں. اور تقریباً کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ملاوی میں اس وقت ہمارے 160 دعاتوں کے ساتھ تقریباً 2 سے 3 ہزار لوگ ہر مہینے, مسلم سپورٹ, جو ان کو 2-3 ہزار لوگ شہادت ہیں, اور اس کے بعد ان کو کلاسز دے کے, چاہے وہ مہینے 2 مہینے کی کلاسز ہوں, وہ سب دے کے کنٹینیوس چل رہی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو عدنان بھائی صرف ملاوی کی بات ہے, باقی افریقہ میں بھی اسی قسم کے پروگرام چل رہے ہیں؟ جی بالکل اسی قسم کے پروگرام چل رہے ہیں. یوگینڈا میں, تنزانیہ میں, زامبیا میں, تقریباً 11 کے قریب ملک ہیں ہمارے پاس, اور ہم اور ملکوں میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی ٹیمز کو لانچ کریں گے. تو ابھی یہ جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے جو چل رہا ہے, ہمارا یہ داعیہ شیخ رمضان کجاوو بہت زبردست دائی ہیں ماشاءاللہ, اور ان کے پاس جو ہے وہ قرآن کا بھی علم ہے اور بائبل کا بھی علم ہے. تو دونوں کو ملا کے یہ غیر مسلموں کو, غیر مسلمین جو ہیں اس گاؤں میں, ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کوئی نیا مذہب نہیں ہے, یہی مذہب تھا حضرت موسیٰ کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس طرح وہ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی, اور آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ کچھ لوگ اسلام قبول کریں گے. میں اتنے یقین سے ہی کیوں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ کوئی ایسا گاؤں نہیں ملاوی میں جہاں پر ہمارے دعات گئے ہوں اور انہوں نے دعوت کا کام کیا اور لوگ مسلمان نہ ہوئے ہوں. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے ابھی تک کوئی ایسا ایک بھی گاؤں نہیں آیا جہاں پر لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ہو. یعنی اتنا یہاں پر لوگوں میں اسلام مقبول ہے الحمدللہ. اور ایک یہ بھی بات ہے, آپ نے جس طرح بات کی نا, ادھر لوگ اسلام ایکسیپٹ کرتے ہیں بڑی آسانی سے, ان کے جو اینسسٹر تھے وہ بھی مسلمان تھے. عیسائی تو نہیں ہے نا اس ملک میں, جی مشنریز کے تھرو بہت زیادہ مسلمان عیسائی بن گئے تھے پچھلے سینچریز میں. اصل میں اس ملک میں جو اکثریت تھی وہ مسلمانوں کی تھی. بعد میں جب یہاں پر استعماری نظام قائم ہوا, یورپین طاقتوں نے یہاں پر قبضہ جمایا. ملاوی میں برطانیہ کا قبضہ تھا, موزمبیک میں پرتگال کا قبضہ تھا, کچھ اور ممالک تھے, فرانس کا قبضہ کانگو میں تھا. تو ان ممالک میں استعماری نظام قائم ہونے کے بعد لوگوں نے اپنے جو ان کے روایتی مذہب تھے وہ چھوڑے اور عیسائیت میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ استعماری نظام کے ساتھ مشنریز بھی آئے جو ان کی تبشیر کرنے والے ہیں. تبشیر سے مراد یعنی جو ان کے مسیحیوں کے پریچرز ہیں, جو ان کے دعات ہیں, ان کی دعوت لے کر وہ استعماری نظام کے تحت آئے اور انہوں نے اپنی دعوت پیش کی. اسکول بنائے, یہاں پر ہاسپٹلز بنائے, اور پھر گورنمنٹ سے ان لوگوں کو مراد دی گئیں جو عیسائیت کا مذہب قبول کر رہے تھے. اور یہ ایک طریقہ تھا استعماری نظام کو مضبوط بنانے کا. تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس وقت مسیحیت میں داخل ہوئے بغیر سمجھے. انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ مسیحیت کیا مذہب ہے, اس کی کیا نوعیت ہے. انہوں نے اپنے جو روایتی مذاہب تھے وہ چھوڑے اور مسیحیت میں داخل ہو گئے. اور انفارچونیٹلی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھی مسیحیت میں داخل ہوئے, اپنے نام تبدیل کیے اسکولوں میں داخل ہونے کے لیے, کیونکہ ایک ان کے اوپر شرط رکھی جاتی تھی کہ اگر آپ نے اسکول میں جانا ہے یا اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا ہے تو ان کے نام تبدیل کریں, اسلامی ناموں سے ان کے نام تبدیل کر کے مسیحی نام رکھیں, تو تب ہم ان کو اسکولوں میں داخل کریں گے. اور جب وہ بچے بڑے ہوتے تھے تو وہ مسیحی بن جاتے تھے. تو اسی طرح یہاں پہ مسیحیت پھیلی ہے. افریقہ کے اندر اس حد تک کہ کوئی عیسائی جن کا نام محمد ہے, کوئی عیسائی کا نام ختیجہ ہے, بالکل. یہاں ملاوی میں بھی ہے, ملاوی میں بھی ایسے لوگ ہیں جو نام مسلم والے ہوں گے لیکن مذہب وہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ ہم مسیحی ہیں, کیونکہ جس اسکول میں وہ گئے ہیں وہاں پر ان کو مسیحی بنا دیا گیا. تو اب ہم یہاں پر یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں کہ جو لوگ مسیحی ہوئے ہیں انہیں واپس جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی جائے, تاکہ دیکھیں یہ کام نبیوں کا کام ہے. یہ آئرہ اس لیے اسپیشل ہے کہ آئرہ جو کام کر رہی ہے ایز این آرگنائزیشن, ایک تنظیم کی حیثیت سے, وہ نبیوں کا کام ہے. اور میں اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتا ہوں
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اسی کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں دیا تھا کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ یہ پیغام لے جائیں ان تک جو جہاں نہیں ہیں، اور ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف ممالک میں جا کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں غیر مسلموں کے سامنے، غیر مسلمین کو، جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں پھر ان کو بیسک اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ پکے مسلمان بن جائیں۔ تو یہ کام ہے اور یہی کام انبیاء کا کام تھا، اس لیے آپ آئرہ کو سپورٹ کریں، کیونکہ آئرہ وہی کام کر رہی ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، تو اس لیے آئرہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، یہ کام بہت اہم ہے۔